آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مبشر زیدی۔ سن لیا ہوگا آپ نے پچھلے 2-3 گھنٹے میں کہ سینٹ کی تاریخ میں بلوچستان سے پہلا چیئرمین سینٹ منتخب کر لیا گیا ہے۔ صادق سنجرانی مشترکہ امیدوار تھے تحریک انصاف کے، پیپلز پارٹی کے، فاٹا کے اور جو آزاد ارکان ہیں بلوچستان سے ان کے 57 ووٹ انہوں نے لیے۔ ان کے مد مقابل راجہ ظفر الحق تھے جن کو مسلم لیگ نواز نے امیدوار نامزد کیا تھا، اور ان کے ساتھ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان تھے، نیشنل پارٹی تھی حاصل بزن جو کی ANP تھے۔ سلیم مانڈوی والا ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوئے، 54 ووٹ لیے۔ عثمان خان کاکڑ جو مسلم لیگ نواز کے اتحاد کے امیدوار تھے انہوں نے 44 ووٹ لیے۔ شہباز شریف اس پوری گیم میں مسنگ ہیں، حالانکہ وہ مسلم لیگ نواز کے صدر ہیں۔ تو مبشر صاحب یہ بتائیے کہ آپ تو مستقل وہاں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، پولنگ سے پہلے جو ہے لابی میں کیا کیا جوڑ توڑ، لابنگ اور کیا کیا چیزیں ہوئیں؟ جی وسعت، خاصی چیزیں ہو رہی تھیں، دونوں سائٹس کہہ رہی تھیں کہ جناب ہمارا جو بندہ ہے وہ جیتے گا، لیکن میرے خیال میں سب کو پتہ تھا، اور کسی بھی آپ وہاں رپورٹر سے بات کر لیتے تو بلکہ میری اتفاقاً ایک سے بات ہو بھی گئی، انہوں نے کہا جی 57 ملیں گے، اور یہ میں آپ کو 2 سے 2.5 گھنٹے کی پہلے کی بات بتا رہا ہوں پولنگ سے۔ ہمارے ڈان نیوز کے رپورٹر ہیں، انہوں نے فگر بھی لا کے دے دی کہ 57 ملیں گے جناب اپوزیشن کے امیدوار کو، اور حکومت کے پاس جو ہے اب 47 رہ گئے ہیں، اور ظاہر جو ڈپٹی چیئرمین کے لیے اس میں MQM والوں نے نہیں سلیم مانڈوی والا کو ووٹ دیا تو 3 ووٹ کم ہو گئے۔ تو صورتحال واضح ہو گئی تھی، مگر ظاہر ہے جو اب اس کے بعد ہوا وہ سب نے حکومت ملبہ ڈال رہی ہے نادیدہ قوتوں کی طرف، اور کہہ رہی ہے کہ پارلیمان کی بالادستی جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے، جبکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پارلیمان کی بالادستی ثابت ہوئی ہے، کیونکہ تمام اپوزیشن جماعتیں ملی ہیں، انہوں نے بلوچستان جو کہ ایک چھوٹا صوبہ ہے اور نگلیکٹڈ بھی رہا ہے۔ یہ بتائیے حکمران پارٹی کا جو کیمپ ہے اس میں کسی نے شگاف ڈالا، کوئی اندر سے کوئی ملا؟ جی کیا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے خیال یہی تھا کہ شاید JUI فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کے کچھ لوگوں نے ووٹ ڈال دیا ڈسپائٹ کمٹمنٹ، لیکن انہوں نے اس بات کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے۔ شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے باقاعدہ انٹرویو بھی دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے، وچ مینز کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ سائٹس سوئچ کی ہیں۔ اب وہ کس کے کہنے پہ کی ہیں، کیوں کی ہیں، میرے خیال میں وہ تو ظاہر ہے شبہ ہو سکتا ہے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو قبائلی علاقے سے فاٹا کے جو 8 سینیٹرز ہیں، اصل میں انہوں نے آخری وقت میں گیم پلٹ دی، ایسا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو انہوں نے تو اناؤنس کر دیا تھا وسعت صاحب کہ وہ دے دیں گے ووٹ، جو اپوزیشن کے اتحاد ہے ان کے، ہاں ان کا آ گیا تھا کہ ہم اپوزیشن کو ووٹ دے رہے ہیں۔ جس طرح سے یہ گیم سجائی گئی تھی تو ظاہر ہے جب بلوچستان کی حکومت تبدیل ہوئی تھی تو وہیں سے جو ہدف یہی تھا کہ سینٹ میں کسی طریقے سے نون لیگ کا راستہ روکا جائے، اور وہ راستہ رک گیا، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ نون لیگ کی اس میں کوئی وہ تھی۔ میرے خیال میں انہوں نے بھی پوری کوشش کی اس کو کاؤنٹر کرنے کی، لیکن وہ نہ ہو سکا، ڈسپائٹ دا فیکٹ میری نون والوں سے بات بھی ہوئی اس سے پہلے، وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ نہیں جی، تھوڑا بہت تھے کہ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اتنا واضح فرق آ جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے ابھی وہ سینٹ کی سب سے بڑی پارٹی ہے نون لیگ، اور اس کے ساتھ بلوچستان کی بھی 2 بڑی جماعتیں موجود تھیں، پلس مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے۔ تو اچھا، نون لیگ کو کب احساس ہوا کہ وہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ آج کب احساس ہوا، یا کل ہی ہو گیا تھا؟ میرے خیال میں تو کل ہی ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی سی کوشش کی۔ آج نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کا جب اجلاس ہوا تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 54 ووٹ جو ہے وہ سیکیور کر لیے ہیں۔ ایک صاحب نے بتایا تو میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا، بس بہرحال پھر اچھا ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے شہباز شریف، وہ کہاں ہیں اس پوری گیم میں؟
مسلم لیگ کے صدر ہیں وہ بھائی؟ کہیں نہیں ہیں، وہ بالکل مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اور میں نے ٹویٹر پہ بھی تلاش کیا، باقی جگہ بھی کیا، لیکن وہ کچھ ملے نہیں۔ باقی جو ہے نون لیگ کے دوسرے جو عہدیداران ہیں بشمول مریم نواز شریف نے ٹویٹر کے اوپر اپنی بھڑاس نکالی، اور اس کے علاوہ جو ہے مشاہد اللہ صاحب بولے ہیں، باقی لوگ کافی بولے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک چیز واضح ہو رہی تھی، کافی حد تک ہو بھی گئی تھی ہفتے کو، اتوار کو، اور جس طرح سے زرداری صاحب نے اپنا امیدوار ڈیموٹ کیا چیئرمین سینٹ سے ڈپٹی چیئرمین تک، جو وہ انہوں نے ڈیموٹ کر کے لیا ہے سلیم مانڈوی والا صاحب کو، تو یہ واضح لگ گیا تھا کہ اگر جو تھوڑی بہت ان کی اور پی ٹی آئی کی اس پہ نہیں بن رہی تھی، کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ وہ بلوچستان کے جو سے نمائندہ ہیں ان کو ہی ووٹ دیں گے اور وہ چاہتے ہیں یہ، تو وہ پھر آٹومیٹکلی جو صادق سنجرانی ہے وہ اوپر آ گئے اور سلیم مانڈوی والا نیچے آ گئے۔ سلیم مانڈوی والا کو 3 ووٹ کم اس لیے پڑے کہ ایم کیو ایم کے سینیٹرز نے ان کو ووٹ نہیں دیا، 3 سینیٹرز نے۔ اچھا مبشر، ہم نے اپنی بات کی نا کہ کمپرومائز ہوئی ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیچ میں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ضیاء کے اوپننگ بیٹسمین کو شکست دی، یعنی راجہ ظفر الحق کو شکست دی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تنقید کس کو کروں اور داد کس کو دوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سوال پوچھنے سے پہلے میں اپنے نظریاتی چشمے اتار رہا ہوں۔ اب مجھے کوئی ہڈن ہینڈز نہیں نظر آ رہے، مجھے تو کیمرہ بھی نہیں نظر آ رہا، لیکن بہرحال آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ فرض کریں کہ آج پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملا لیے ہوتے، تو اس وقت آصف علی زرداری جمہوریت کے علمبردار ہوتے، رائٹ، سینٹ ہوتے۔ اگر پی ٹی آئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میریکلز کین ہیپن، نون لیگ کو سپورٹ کر دیتی تو ابھی عمران خان بھی ڈارلنگ آف ڈیموکریسی ہوتی، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف ایک اتحاد بنائیں، جتنا بھی وہ عارضی ہو، کیا حرج ہے؟ نہیں، حرج کوئی بھی نہیں ہے، اور قطعی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں میں آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ نون لیگ کی طرف سے بھی جو ایفرٹ کی گئی وہ میرے خیال میں ہاف ہارٹڈ اور ہاف بیکڈ تھی۔ انہوں نے مطلب یہ فرینکلی کہ جس کا داؤ بڑا لگ گیا وہ یہ چیئرمین لے گیا، اور نون لیگ نے آخر تک آپ کو پہلے انہوں نے رضا ربانی کو نامینیٹ کر دیا، مطلب خواہش کا اظہار کیا، پھر حاصل کی نام آیا، اور آخر میں جو ہے پھر راجہ ظفر الحق صاحب کے طرف اتفاق ہوا۔ تو میرے خیال میں راجہ ظفر الحق صاحب کا نامینیٹ ہونا ہی اس بات کی دلیل تھی کہ شاید نون لیگ پہلے سے سمجھ چکی ہے کہ ان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی، اور گیم کیسے نکلی وہ ہمارے سامنے ہی ہو رہا تھا سب کچھ۔ بلوچستان ہاؤس آ رہے تھے، جا رہے تھے، زرداری صاحب بھی گئے، عمران خان بھی گئے، اس کے بعد جو ہے جس طرح بلاول صاحب نے ڈیموٹ کرنے کا اعلان کیا سلیم مانڈوی والا کو ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار ہوں گے، تو کھیل خاصا حد تک سمجھ آ گیا تھا۔ اب بات یہ کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، تو اس میں آج پارلیمان میں بہت باتیں بھی ہوئی ہیں، اور آبویسلی آپ لوگوں نے بھی سنی ہیں، وہ تو ہم آگے جائیں گے۔ اچھا میں یہ جو نئے محترم ہیں صادق سنجرانی صاحب جو ہمارے نئے، یہ ہے کون چیئرمین، اور سلیم مانڈوی والا، یہ کاروباری شخصیات ہیں بیسیکلی دونوں۔ اچھا، دونوں کا تعلق بلوچستان سے ہے، پوچھئے کیسے ہیں؟ کیسے سر؟ صادق سنجرانی صاحب تو چاغی سے ہیں، آپ جو سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں یہ لسبیلا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے یہ بھی ہیں۔ اچھا، سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ہر پارٹی میں گئے، اب نواز شریف یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، وہ ان کے ساتھ بھی تھے۔ 1998 میں نواز شریف کے کوارڈینیٹر تھے، پھر 2012 میں یوسف رضا گیلانی کے کوارڈینیٹر تھے، اور ابھی جو وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری ہیں ان کے بھی وہ مشیر رہے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں مانڈوی والا صاحب جو ہیں وہ ان سے بھی آصف زرداری صاحب کے مراسم ہیں، اور سنجرانی صاحب سے بھی خاصے اچھے مراسم ہیں۔ 2008 میں مانڈوی والا ابھی پارٹی میں شامل ہوئے تھے، تو یہ ایک انٹرسٹنگ ہے کہ پولیٹکس سے زیادہ کاروباری بیک گراؤنڈ۔ بالکل، اور کیونکہ دونوں کا تعلق بلوچستان سے ہے تو اب بالآخر بلوچستان کی احساسی محرومی تو اب ہٹ جانا چاہیے۔ لیکن
جو اندر کی جو بات ہے احساس محرومی کی، وہ آج میں آصف فاروقی کی رپورٹ پڑھ رہا تھا اس پہ BBC پہ جی، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے جب ضد کی کہ جی چیئرمین بلوچستان سے ہی ہونا چاہیے، تو پھر مسلم لیگ نے حاصل بزنجو کو نامزد کرنے کے بارے میں سوچا۔ حاصل سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو بلوچستان سے چیئرمین بنانے کے لیے عمران خان کا بیانیہ ہے یہ آرٹیفیشل ہے، اور اس کا وہاں کے احساس محرومی سے تعلق نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے ان کا تعلق جو ہے وہ عسکری پارٹی سے ہے بقول ان کے۔ تو نواز شریف صاحب آپ بے دھڑک اپنے کسی سینئر رہنما کو نامزد کریں اور ہم امیدوار کی حمایت کریں گے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے پتہ نہیں شہباز شریف جو صدر ہیں ان سے مشورہ کیا یا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انہوں نے پھر راجہ ظفر الحق کو نامینیٹ کر دیا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کینڈیڈیٹ۔ جی ہاں رائٹ، ہاں۔ لیکن یہ دیکھیں بسر صاحب، آج بلوچستان کی دو بڑی جماعتیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی، دونوں جو ہیں وہاں کی بڑی نمائندہ جماعتیں، دونوں نے بلوچستان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ووٹ نہیں دیا۔ اور کیوں نہیں دیا؟ یہ کیوں نہیں دیا؟ حاصل بزنجو صاحب نے ایک تقریر کی ہے کہا نا کہ یہ تو آج، اور اس کی کچھ ٹروجن ہارس ہے، باقی جو انہوں نے باتیں کی ہیں آپ خود ہی سن لیں، سنائیں جی۔ بتائیں میں کس کو مبارک اور کس چیز کی مبارک دوں؟ آج اس ہاؤس کا بو کالا ہو گیا، اس کی میں مبارکبادی کس کو دوں؟ اور آج مجھے شرم آتی ہے یہاں بیٹھتے ہوئے، آپ جب صوبائی اسمبلیوں کو منڈی بنایا گیا، اس کے نتیجے میں آپ نے جو حال اس اپر ہاؤس کی ہے، جسے ہاؤس آف فیڈریشن کہتے ہیں، جس کو وہ لوگ ووٹ تھے، وہ کہتے ہیں یار میں حاصل خدا کی قسم سے تم میرا بھائی ہو، تم سے اچھا آدمی اس ہاؤس میں کوئی نہیں ہے، مگر مجبوری ہے۔ What is this؟ جی، تو یہ تھے حاصل بزنجو صاحب، اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی نظریاتی چشمے اب دوبارہ پہن لیے۔ جی ہاں، تو اب ان کو پہنے ہوئے میں نے ایک سوال آپ سے کروں گا، آپ سے آج ان میں ابا کی روح مجھے لگ رہی تھی، غوث بخش بزنجو صاحب کی، تھوڑا بہت جھلکے آتی ہیں، سیف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں سر یہ۔ کیا؟ اچھا نہیں، لیکن یہ تھرو آؤٹ لائل رہے ہیں بھائی نواز شریف سے۔ اچھا، تو ایک دو سوال ہیں معصومانہ آپ سے بھی وسط بھائی اور مبشر آپ سے بھی، کہ آج آپ نے سوشل میڈیا دیکھا ہوگا مبشر، ہاں، تو پی 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 کے جو جالے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی تو کیا ہوا جی، ہم جیت گئے ہیں اور رولز آف دا گیم کے تحت ہی جیتے ہیں، تو کیا بڑی بات ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو تو آپ ہمارے ووٹ کو بھی عزت دیں، رائٹ؟ ٹیکنیکلی بات بالکل کریکٹ ہے۔ اچھا، کچھ اور لوگ جو تھوڑے سے زیادہ نظریاتی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پی 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 کے دامن پر آج ایک داغ لگا ہے جو مطلب ایریل ایبرائٹ سے بھی نہیں دھلے گا، ٹھیک ہے، اور یہ داغ اچھے نہیں ہوتے، اور اس سے بڑا نقصان پہنچے گا۔ انفیکٹ مریم اورنگزیب نے تو شاید یہی کہا تھا کہ بھٹو آج شہید ہوئے، یہی کہا تھا نا انہوں نے۔ کوئی فرق پڑے گا آپ کی نظر میں؟ کیونکہ مجھے تو جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں سیکیور ہے مور اور لیس، سینٹ میں ان کی جیت ہو گئی ہے، پریشر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کافی کم ہے، ڈاکٹر عاصم کا نام یا اومنی کے آفیسز پہ ریڈز کی خبر کافی ٹائم سے نہیں آئی، نہ ہی رینجرز کی ایکسٹینشن کی خبر آئی ہے ریسنٹلی، اس سے آپ کیا نتیجہ؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا نقصان ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پر، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، مبشر کیا خیال ہے آپ کا؟ یا سوشل میڈیا پہ بھی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، اور اگر وسط صاحب میرے ساتھ ہی تھے اوور دا ویکینڈ، ہم کچھ لوگوں سے وہاں پہ بھی ہم نے گیج کرنے کی کوشش کی تھی، پتہ نہیں جس سے بھی بات کریں تو وہ بجائے جواب دینے کے اور یوں کر رہا ہے کندھوں کی طرف اشارہ کر کے، اور یہی بات آج حاصل بزنجو صاحب نے بھی کی کہ باہر جس سے بھی بات کرو کہ کون جیتا ہے تو سب کندھے کی طرف یوں کر کے اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً جو ہے مطلب ان کا وہی ہے کہ ساری گیم کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ تمام وہ پارٹیاں جو کہ جن کے ڈیسائسو ووٹس تھے وہ بھی یہی بات کہہ رہی ہیں، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، گیم ڈالی گئی ہے۔ جیسے ہم نے بات کی جب بلوچستان حکومت بدلی تھی اس سے لے کر کے اب تک تو گیم پلان یہی تھا کہ کلمینیشن جو ہے نہیں ہونی ہے۔ ہم مبشر نہیں، یہ سوال یہ نہیں تھا کہ گیم ہوئی ہے، ہم فرض کریں ہم مانتے ہیں کہ گیم ہوئی ہے، اس گیم کا حصہ بننے سے پی پی کو کوئی نقصان ہوگا؟
یہ سوال ہے اور اس کا جواب آپ مجھے دیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. مبشر, بریک سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا پی پی کے جانب سے, بتائیے آپ کا کیا رائے ہے؟ یار میرا تو خیال ہے زرار کہ پیپلز پارٹی کو دیکھیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا, اور جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کر دیا ہے, ڈاکٹر عاصم ہو گئے یا دوسری چیزیں ہو گئی وہاں پہ, مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بیٹل آف پنجاب کی بات آئے گی یعنی جنرل الیکشنز کی, اس وقت دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی میں اتنا دم خم ہے کہ وہ جس طریقے سے وائپ آؤٹ ہوئی ہے پنجاب سے, تو اس کو کسی طریقے سے ان کرنے کی کوشش ہوتی ہے یا نہیں. دیکھیں سندھ وہ لے جائے گی, اور آبویسلی کراچی میں جو کچھ ایم کیو ایم کا حال ہوا ہے اس میں سے بھی پیپلز پارٹی کو کچھ نہ کچھ شیئر ملے گا. تو سندھ کی حد تک تو یس, پیپلز پارٹی یہ نہ بھی کرتی تو مضبوط رہتی اور ووٹس اتنے ہی لیتی, لیکن شاید انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اننیسیسری ہیسل بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ اس سارے ایپیسوڈ میں وہ پی ٹی آئی کے بھی بڑے بھائی بن کے سامنے آ گئے ہیں. اور بڑے بھائی بننے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک تو اس موو میں ان کے ساتھ تھی, جو کہ پہلے نہیں ہوا, اور پہلے بہت زیادہ کنفیوژن تھی کہ کیا آگ اور پانی کبھی مل بھی سکیں گے کہ نہیں, لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ بھاپ ایسی بنتی ہے نا, دھواں آگ اور پانی کے بھاپ ایسے ہی بنتی ہے, لیکن آگ اور پانی کو کسی کو ملانا ضرور ہوتا ہے, وہ خود سے نہیں مل پاتا. یہ تو ہے, اور بڑا تجربے کار ہاتھ چاہیے. آخرکار اینٹ سے اینٹ بجا کر بندے کے ہاتھ تھک جاتے ہیں. اوکے, there has to be a limit نا. اچھا, اب پی ٹی آئی پر آتے ہیں. اب ہماری عادت ہے بڑے بدتمیز ہوتے ہیں میڈیا میں, ہاں, اور آج بھی میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی ایک ہی چل رہا ہے کہ یہ دیکھیں عمران خان صاحب, آپ نے تو زرداری کے بارے میں یہ کہتے تھے, پھر اب یہ کہتے تھے, اور اب آپ کو دیکھیں کہ کیا ہے, کیا اس کو ہم مکمکا نہیں کہہ سکتے. لیکن یار ہم ہی وہی لوگ ہیں, جب عمران خان یا پی ٹی آئی کوئی بہت ہی آپ سمجھے ان پریکٹیکل بات کرتی ہے, چاہے نظریاتی بنیاد پر یا اکڑ کی وجہ سے, ہم کہتے ہیں یار اس بندے کو سیاست نہیں آتی, یار بندے کو گیم کھیلنی نہیں آتی یار. ہاں, کرکٹ تو کھیل سکتا ہے. زرداری صاحب خود یہ کہہ چکے ہیں. تو کیا یار ہمیں داد نہیں دینی چاہیے کہ آخرکار گیم سیکھ گئے یا نہیں؟ بالکل دینی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ دیکھو, پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ اپوزیشن جماعتوں کا ایک کامیاب تجربہ ہوا ہے. یہ اس سے پہلے جو تجربہ تھا لاہور کے مال روڈ والا, وہ بری طریقے سے ناکام ہوا تھا. تو میرے خیال میں یہ وہ پروٹوٹائپ ہے جو کہ تیار ہو رہا ہے جنرل الیکشنز کے لیے, اور اسی طریقے سے وہ آئے گا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی شاید سندھ میں بالکل اس طرح پرفارم نہ کر سکے, ایون اس طرح پرفارم نہ کر سکے جس طرح لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا تھا. تو پولرائزیشن میں وہ کے پی کے میں ہوں گے, پیپلز پارٹی سندھ میں ہوگی, اور بلوچستان ول آلویز بی مکسڈ بیگ. اور جو اس تجربے کے بعد تو لگتا ہے کہ شاید قوم پرستوں کا جو ہے وہ اور ان کو مشکلات پیدا ہوں, کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب کا ایک بیان آیا ہے, انہوں نے کہا کہ قوم پرستوں نے آج جس طرح کی گفتگو کی ہے وہ اچھی بات نہیں ہے, اور انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ اس سے جو ہے پارلیمنٹ کا کوئی وقار میں اضافہ نہیں ہوا, اور بلوچ قوم پر. اچھا, یہ جو آپ نے کہی ہے بات, مطلب ایک بلو پرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ جو آپ نے پروٹوٹائپ کی بات کی ہے اور آنے والے الیکشن کا بھی ذکر کیا ہے, تو سینٹ کا یہ جو آج کا ماڈل ہے, اس سے ایک بات تصویر تو کلیئر ہوتی ہے کہ اچھے بچے ایک طرف اور گندے بچے ایک طرف. تو فرض کریں کہ کل اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے بالکل سینٹ کی طرح, کہ لگتا ہے کہ جی مسلم لیگ نواز اور ان کے اتحادی ان اسیلیبل ہیں یا کیا, بالکل ہیں ان اسیلیبل. تو یہی جو ماڈل ہے سینٹ کا, وہ الائنس کی شکل میں سامنے رکھ دیا جائے. یہ کتنا اس کا چانس ہے؟ سر بالکل چانس ہے, اور کیونکہ ابھی ہم 2-3 چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ ابھی نواز شریف صاحب کی اگر کوئی کنوکشن ہوتی ہے, جو کہ ہونے لگ رہا ہے کہ لائکلی ہوگی, تو وہ جیل جائیں گے. جی ہاں. اس کے بعد جو مریم نواز ابھی جلسے جلوس کر رہی ہیں, کیا پتہ ان کو نظر بند کر دیا جائے, یا
وہ بھی ان چکروں کے اندر پھنس جائیں تو پھر نون لیگ کا کیا ہوگا وہ بھی دیکھنا ہے. جیسے آج شہباز شریف صاحب غائب ہیں, اس وقت شہباز شریف صاحب کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا. اگر وہ کمپرومائز کریں گے تو آبویسلی انہیں ان ریٹرن کچھ نہ کچھ آفر کرنا پڑے گا. ابھی تو لگ رہا تھا ابھی تک کہ جناب پنجاب میں تو بالکل ایک ایسی ہوا چلی ہوئی ہے کہ وہاں سے جو ہے کسی اور جماعت کی چڑی بھی پر نہیں مار سکتی. تو اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے یا تو جو امپیکٹ ہوگا اس میں لوگ باہر آئیں گے, یا یہ ہوگا کہ بالکل جیسے نون لیگ مسلم لیگ کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے دب جاتی ہے یا پاورفل کے ساتھ ہو جاتی ہے. کیونکہ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے, چودھری سرور والا بھی ایک معاملہ تھا لیکن اس میں کچھ اور کنسیڈریشنز تھی, لیکن یہاں پر تو اگر نون لیگ کے کچھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس پروٹوٹائپ کو تو یقیناً یہ پھر ڈینجر سائن ہے, ڈینجر سائن ہے. اور گوئنگ فارورڈ دیکھیں 2-3 ہتھیار ہیں. ایک تو نیب کی کنوکشن ہے, دوسرا ہتھیار جو ہے وہ ڈی لیمیٹیشنز ہے. اگر ڈی لیمیٹیشنز کے معاملات پہ کنڈی پھنس جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ آرڈر پاس کر دے کہ جناب جب تک ڈی لیمیٹیشنز پوری طریقے سے نہیں ہو پاتی, خاصی کنفیوژن ہے جماعتوں کو, تو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جائے الیکشنز کو. تو اس ساری صورتحال میں میرے خیال میں اگر نون لیگ, کیونکہ اس ساری سینٹ الیکشنز میں بھی اور چیئرمین کے انتخاب میں بھی نون لیگ شاید اوور کانفیڈنٹ رہی یا انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو روکنے کی نہیں کی, یا وہ اس خیال میں ہے کہ جناب کوئی بھی ان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا تو بعد میں وہ مظلوم بن جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ 2-3 چیزیں جس پہ انہیں سوچنے کی ضرورت ہے, لیکن سوچنا اور مسلم لیگ نواز تھوڑی ذرا ہاں اچھا اس کا مطلب ہے کہ کچھ حد تک ہڈن ہینڈز یعنی خفیہ ہاتھ کا کام ہے, اور کچھ حد تک اپنی ہاف ہارٹیڈنس اور لیک آف انیشیٹو کی بھی بات ہے. لیکن جو بھی بات ہے یہ بات تو کلیئر ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے سینٹ میں, اور میں سینٹ کی الیکشن سے لے کے ابھی تک بات کر رہا ہوں, وہ موجودہ رولز کے تحت ہی ہوا ہے. یہ رول صحیح ہیں, ان کے بارے میں کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. یہ جو آج سینٹ میں ظاہر نتائج جس نوعیت سے آئے ہیں ان کی بنیاد آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 2 مہینے پہلے بلوچستان میں رکھ دی گئی تھی جب حکومت ثناء اللہ زہری کی جو ہے وہ گری تھی, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے, اور اس کا کلمینیشن یہ ہے کہ آج بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشن اکمپلشڈ ایٹ لاسٹ. رضا ربانی صاحب نے اپنی آخری جو تقریر کی بطور چیئرمین سینٹ, اس کو ہم نے بہت زیادہ توجہ نہیں دی. آج میں نے اسے ذرا دھیان سے سنا کہ اصل میں انہوں نے کہا کیا تھا. انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ آئندہ کے لیے ہمیں گائیڈ کر سکتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. تو پہلا انہوں نے کہا کہ یہ سارا قصور دوسروں کا نہیں ہے, پارلیمنٹ کا کتنا قصور ہے, یہ انہوں نے بتایا. پارلیمان کو ڈیزالو کیا گیا, ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. پارلیمان کو سسپینڈ کیا گیا, ہم نے اس کو قبول کر لیا. پھر پارلیمان کو ریوائیو کیا گیا, ہم اچھے اسکول کے بچوں کی طرح واپس آ گئے, اپنا بستہ لے کے اپنی کرسیوں پہ بیٹھ گئے, اور ہم نے یہ کہا کہ آپ نے اس دور کے اندر جتنے بھی قوانین پاس کیے ہیں, ہم ان قوانین کو بغیر پڑھے بغیر دیکھے ہم ان قوانین کو منو من مانتے ہیں اور ٹھپا لگا دیتے ہیں. یہ سپیس ہم نے دی, ماں سوائے 18ویں ترمیم کے اندر جس میں ہم نے 270AA کے تحت مشرف دور کا کوئی قانون پارلیمان نے ریٹیفائی نہیں کیا. میں اس پارلیمان کو سلام کرتا ہوں.
اچھا رضا ربانی نے آگے چل کے یہ جو سینٹ میں خرید و فروخت اور ایک دوسرے پہ جو الزام تراشی ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ اب جب سانپ نکل گیا تو لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ، ہم نے 2 سال پہلے یاد کروایا کہ کچھ سفارشات آپ کو بھیجی تھی اور آپ کا رسپانس کیا رہا، تمام سیاستدانوں کا اور تمام سیاسی جماعتوں کا ذرا سنیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو یاد کروانا چاہتا کہ سینٹ آف پاکستان نے 20 مئی 2016 کو ایک رپورٹ اڈاپٹ کی تھی، اور وہ رپورٹ کمیٹی آف دا ہول کی تھی، اور کمیٹی آف دا ہول نے سینٹ کے الیکشنز کے پروسیس پہ بڑی لمبی بحث کی تھی، اور اس بحث کے بعد جو وایا میڈیا سامنے آیا تھا یا جو ایک طریقہ کار سامنے آیا تھا، اس کو ہم نے مرتب کر کے پارلیمانی کمیٹی آن الیکٹرل ریفارمز کو بھیجا تھا، اور پارلیمانی کمیٹی آن الیکٹرل ریفارمز میں تمام سیاسی جماعتوں کے ممبرز تھے، اور پارلیمانی کمیٹی آن الیکٹرل ریفارمز نے سینٹ کی اس ریزولوشن کو رد کر دیا تھا۔ میں نہیں کہتا کہ جو ہم نے طریقہ کار دیا تھا وہ بہترین طریقہ کار تھا، لیکن وہ ایک ڈیٹیرنٹ تھا، اور وہ کیا تھا کہ جو بھی ایم این اے یا ایم پی اے ووٹ کے لیے جائے، اس کا نام اس بیلٹ پیپر پہ لکھ دیا جائے، وہ جا کے اپنا ووٹ ڈال دے سیکرٹ بیلٹ کے طریقے سے، اور پھر ایک پرویزو آرٹیکل 266، اور اگر رضا ربانی نے پارٹی وپ کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر ہم نے کہا تھا کہ 63A کے اندر ڈال دیں کہ ہی وڈ بی لائبل فار ایکشن انڈر آرٹیکل 63A۔ لیکن جو وہاں سے بات آئی وہ یہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ واز فلمزی، وہ یہ سامنے آئی کہ جناب سیکریسی آف دا بیلٹ چلی جائے گی۔ تو اب کون سی سیکریسی آف دا بیلٹ ہے؟ اور اگر فار دا ٹائم بینگ ایک بند باندھنے کے لیے یو ہیو ٹو سوالو اے لیسر ایول، دین ڈو اٹ۔ لیکن تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو رد کر دیا، اور رضا ربانی کو بھی رد کر دیا۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ باتیں سن رہے تھے نا، کافی 4.5 منٹ کی ہے، مسئلہ نہیں ہے لیکن پتے کی باتیں ہیں، جو سارا واویلا ہوا ہے سینٹ الیکشن، لیکن رضا ربانی نہ کھپے۔ بریک کھپے، ایک بریک لے لیجیے۔ ویلکم بیک۔ یار یہ جو میں نے ابھی رضا ربانی کی گفتگو سنی، یا اس سے پہلے جو اوور آل ڈیٹیلز یا پچھلے 1-1.5 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے، مجھے احمد فراز بہت بری طرح سے یاد آ رہا ہے، خصوصاً اس کی نظم محاصرہ جو ہم اسٹوڈنٹ لائف میں بہت ریلیجیسلی سنا کرتے تھے، اس کی کچھ جو ہے نا شعر وہ اس وقت گھوم رہے ہیں میرے ذہن میں، مثلاً کہ وہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر مینارے پر کما بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے، وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش، وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بھٹو کی جانب اشارہ ہے، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی،
तमाम सूफ़ी व सालिक सभी शयूख व इमाम उम्मीद लुत्फ़ पे ऐवान कचकुलाह में हैं। मुअज़्ज़िज़ीन अदालत हलफ उठाने को मिसाल साइल मुबरम नशिस्ता राह में हैं। तुम अहले हर्फ के पिंदार के सनागर थे, वो आसमान हुनर के नुजूम सामने हैं। बस इस कदर था कि दरबार से बुलावा था, गदा गराने सुखन के हुजूम सामने हैं। कलंदरान वफा की असास तो देखो, तुम्हारे साथ है कौन आस पास तो देखो। बहुत खूब, कुछ हद तक मुझे समझ आई है इसकी। और अगर आप मेरी तरह हैं और आपको शेर व शायरी की ज़रूरत नहीं आती तो आपके पेशे खिदमत आसान अल्फाज में कमो पेश यही बात की गई है, किसने? एंटी गवर्नमेंट ने। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। जी, तो आई थिंक मोर और लेस यही है। मुसल साहब ऐसा ही है, ऐसा ही है, नहीं बनाया है, सारों ने पागल नहीं बनाया। एक जो है हाँ, सारों ने पागल नहीं बनाया। और एक बड़ी बात होती है कि सेनेट में खास से जो इंटेलिजेंशिया के लोग हैं या ऐसे लोग जिनकी बाकायदा एक स्ट्रगल होती है वो आते हैं। और ऐसी एक खातून है कृष्णा कोहली, जिनको पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बनाया है, यंग हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स विमेन राइट्स, बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट भी उन्होंने काम किया है। और ज़ाहिर थरपारकर के इलाके से हैं वो, नंगर पार के। तो बहुत सी उम्मीदें इन नए नौजवानों से भी वाबस्ता है कि जो भी कुछ होता है उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे लोग हमारे ऐवानों में ऐसे आते हैं जो हमें एक नई उम्मीद ज़रूर देते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण तो है। और वैसे मुझे खुशी हुई, मतलब एज अ विजुअल, हाँ ये क्लासिक था। ये जो आज अपनी थरी लिबास में अरे वाह आई है ना यार, मतलब ये इससे दिल खुश हुआ है। थोड़ी सी और नुमाइंदा हो गई सेनेट, थोड़ी सी और नुमाइंदा हो गई सेनेट। और यही एक तकरीबन एक ही पॉजिटिव था, अदरवाइज तो पता नहीं लोग एक दूसरे को चक्कियां भी मार रहे हैं यार आज तो। ये भी सुना है वो बड़ी वजीर आजम के बेटे के साथ जो है, वजीर आजम के बेटे के साथ जो हुआ है। पीटीआई के कौन थे वो, नाम उनके पास लिखा हुआ है, अब हामिदुल हक। और उनका भी बयान है, सुनना चाहेंगे? थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। हाँ, दोनों में एक दूसरे जी जरा सुनाए हमीदुल हक ने क्या कहा है आज के वाकयात के बारे में। सुनी सुनाई बातें हैं, कंफर्म होगा मैंने सही चक मारा है, क्योंकि उन्होंने मेरे गले में बहुत सख्त हाथ डाला हुआ था और मेरा गला दब गया था। तो फिर ये देखें तो मैंने उसके पे हाथ पे, अगर पीएम का बेटा है तो उसके हाथ पे चक का निशान जबरदस्त। लोग हाथ पर बैठ करते हैं, ये हालांकि अब्दुल्ला अब्बासी के अब्बा खासे ठंडे मिजाज के आदमी हैं, अब्बा को गर्मी चढ़ गई। अल्लाह जानता है क्या हुआ है सर। एनीवे लोग तो अब काटने को दौड़ रहे हैं और मेरे ख्याल ब्रेक भी आई गई है। किसने किसको चक मार दिया है। हाँ, किसने किसको चक मारा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अब हम कल ही आपको मिलेंगे जाहिर है इसी चैनल पर ठीक 11 बजे।